لک الحمد یا اللہ الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ اما بعد۔ سلسلہ ہے تذکرہ اسلاف کا۔ اس مبارک سلسلے میں ہم اپنے اسلاف کا ذکر خیر کرنے کی سعادتیں حاصل کرتے ہیں۔ آج جس عظیم الشان شخصیت کا ہم ذکر خیر کرنے جا رہے ہیں وہ ہیں اہل بیت اطہار کے سلسلہ قادریہ کے چھٹے امام حضرت امام جعفر صادق رحمۃ اللہ تعالی علیہ۔ آج آپ کا ذکر ہم اس مناسبت سے کرنے جا رہے ہیں کہ رجب کا مہینہ ہے۔ رجب کے مہینے میں الحمدللہ عاشقان امام جعفر صادق رحمۃ اللہ تعالی علیہ آپ کے نیاز کونڈا شریف کی فاتحہ دلانے کی سعادتیں حاصل کرتے ہیں، اور بڑے اہتمام کے ساتھ کرتے ہیں اور بڑے انتظام کے ساتھ کرتے ہیں۔ کیوں نہ ہو کہ اس فاتحہ کو نسبت ہے حضرت سیدنا امام جعفر صادق رحمۃ اللہ تعالی علیہ سے۔ جائز طریقے سے جتنے اہتمام کیے جائیں، جتنے انتظام کیا جائیں اور جتنی صاف صفائی اور بہتری کا خیال رکھا جائے، الحمدللہ اس کی تعریف ہی کی جائے گی۔ بلا شبہ یہ ایک ولی کی طرف اور اہل بیت اطہار کے اتنے بڑے امام کی طرف اس فاتحہ کی نسبت کی وجہ سے یہ خود عظیم الشان ہے الحمدللہ۔ آج آپ کی ذات پر، آپ کی حیات کے جس گوشے پر ہم بات کرنے کی سعادتیں حاصل کر رہے ہیں کہ آپ نے کچھ دہریوں سے مناظرہ کیا تھا۔ دہریہ مطلب وہ شخص جو اللہ کے وجود کا منکر ہوتا ہے، جو یہ مانتا ہی نہیں کہ اس دنیا کا کوئی خالق ہے، کوئی مالک ہے، کوئی دنیا کا چلانے والا ہے، یہ جو مانتا ہی نہیں، اس کو دہریہ کہتے ہیں، خدا کا انکار کرنے والا۔ وہ سمجھتا ہے کہ دنیا خود چل رہی ہے، دنیا کا کوئی چلانے والا نہیں ہے۔ ایسے دو شخصوں سے آپ کا مناظرہ ہوا تھا اور آپ نے کیسے ان کو شکست دیا تھا، کیسے آپ نے ان کو ہرایا تھا اور کیسے یہ منہ کی کھائے تھے، آئیے توجہ کے ساتھ آپ سنیے۔ حضرت امام جعفر صادق رحمۃ اللہ تعالی علیہ فلسفہ الحاد اور دہریت کے خلاف دین کے تحفظ کی خاطر جہاد باللسان میں مصروف رہتے تھے۔ یعنی ایسے لوگ جو دین کے خلاف تھے، اسلام کے خلاف تھے، وہ لوگ جو اللہ کی وحدانیت یا اللہ کا ہی انکار کرتے تھے، ایسے لوگوں کے ساتھ آپ جہاد باللسان یعنی اپنی زبان سے جہاد کرتے تھے، اور اپنے جد اکرم حضور اقدس صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے دین کی تبلیغ و اشاعت میں اپنے علم الکلام سے جو کارنامے انجام دیے ہیں، اس کے کچھ مکالمے، کچھ گفتگو آپ کو پیش کر رہے ہیں، توجہ کے ساتھ سنیے۔ چنانچہ آپ کی خدمت میں مصر کا رہنے والا ایک دہریہ حاضر ہوا۔ آپ ان دنوں مکہ معظمہ میں تشریف فرما تھے۔ آپ نے اس سے نام اور کنیت دریافت فرمایا۔ آپ نے اس دہریہ سے جو خدا کا انکار کر رہا تھا، آپ نے اس سے پوچھا کہ تمہارا نام کیا ہے؟ اس نے جواب دیا، میرا نام عبد الملک اور کنیت عبداللہ ہے، یعنی بیٹے کا نام عبداللہ ہے، میرا نام جو ہے عبد الملک ہے۔ یہ سن کر امام جعفر صادق رحمۃ اللہ تعالی علیہ فرمایا، ملک، عبد الملک مطلب ملک کا بندہ۔ یہ جو ملک ہے، جس کا تو عبد اور بندہ ہے، ملوک آسمان سے ہے یا ملوک زمین سے؟ یعنی زمین کا بادشاہ یا آسمان کا بادشاہ ہے؟ اور وہ خدا جس کا بندہ تیرا بیٹا ہے، تو نے بیٹے کا نام عبداللہ رکھا ہے، تو وہ اللہ جس کا بندہ تیرا بیٹا ہے، آسمان کا خدا یا زمین کا خدا ہے؟ دہریے کو کچھ جواب نہ بن پڑا۔ یعنی تھا تو دہریہ، لیکن اپنا اور اپنے بچے کا نام ہی کچھ ایسا رکھا تھا۔ خدا کی قدرت دیکھیں کہ اس کا نام اور ان کے بیٹے کا نام یہ خود بتا رہا تھا کہ کوئی ہے جو خدا ہے، کوئی ہے جو اللہ ہے، کوئی ہے جو دنیا کو چلا رہا ہے، جس کی بادشاہت چل رہی ہے۔ اسے کوئی جواب نہ بن پڑا۔ تو آپ نے پھر فرمایا، کیا تو کبھی زمین کے نیچے گیا؟ اس نے جواب دیا، نہیں گیا۔ آپ نے فرمایا، جانتا ہے زمین کے نیچے کیا ہے؟ جواب دیا کہ نہیں، مگر گمان ہے کہ کچھ نہ کچھ ہوگا۔ آپ نے فرمایا، گمان کا کام نہیں، یہاں یقین درکار ہے۔ آپ نے پھر پوچھا، کیا تو کبھی آسمان پر بھی چڑھا؟ جواب دیا نہیں۔ فرمایا، جانتا ہے کہ وہاں کیا ہے؟ جواب دیا نہیں۔ آپ نے پھر پوچھا کہ کبھی مشرق و مغرب کی بھی سیر کی، یعنی کبھی پورب و پچھم کی بھی سیر کی ہے، اور ان کی مدد سے آگے کا کچھ حال بھی تجھے معلوم ہے؟ جواب دیا نہیں ہے۔ ہر بات کا صرف یہی ایک جواب تھا کہ مجھے معلوم نہیں ہے۔ آپ فرماتے ہیں امام جعفر صادق رحمۃ اللہ علیہ، تعجب ہے، تجھے زمین کے نیچے آسمان کے اوپر کا حال تو معلوم نہیں، باوجود اس جہالت کے خداوند تعالیٰ کے وجود سے انکار کرتا ہے؟ یعنی جہالت تو اتنی زیادہ ہے کہ تمہیں زمین کے نیچے آسمان کے اوپر مشرق و مغرب کے شمال و جنوب کے بارے میں کچھ معلوم نہیں ہے، اور اتنی بڑی بات کر رہے کہ خدا نہیں ہے۔ اے مرد جاہل، نادان کو دانا پر کوئی حجت نہیں ہے۔ تو دیکھتا ہے، امام جعفر صادق نے فرمایا، تو دیکھتا ہے
کہ چاند، سورج، رات، دن ایک طریقے پر رواں ہیں، یہ اپنے طریقے کے خلاف نہیں جاتے، وہ یقیناً کسی ذات کے تابع فرمان ہے۔ ہمیشہ یہ چاند، تارے، سورج، دن، رات اپنے طریقے پر ہی سینکڑوں سال، ہزاروں سال سے جو چلتے آ رہے ہیں، تو کوئی تو ہے جن کے تابع ہیں، یہ جن کے ماتحت ہیں۔ اگر ماتحت نہیں ہوتے تو یہ سسٹم پورے طریقے سے نہیں چلتا۔ جی ہاں، اس لیے تو سرے منہ تجاوز نہیں کر سکتے۔ اگر ان کے بس میں ہوتا تو ایک مرتبہ بھی جا کر واپس نہ آتے۔ اگر وہ پابند اور مجبور نہ ہوتے تو کیوں نہ رات کی جگہ دن اور دن کی جگہ رات ہو جاتی۔ تو اس بلند آسمان اور پست زمین پر غور نہیں کرتا کہ کیوں آسمان زمین پر آ نہیں جاتا، کیوں کبھی ایسا نہیں کہ آسمان زمین پر گر نہیں گیا، اور کیوں زمین اس کے نیچے دب نہیں جاتی۔ آخر کس نے اسے تھام رکھا ہے، اور جس نے اسے تھام رکھا ہے وہی قادر مطلق ہے، وہی ہمارا اور ان کا اور تمہارا خدا ہے۔ امام جعفر صادق رحمۃ اللہ تعالیٰ نے اس انداز سے بات کیا، اور واقعی میں یہ بات سمجھنے کے قابل ہے کہ جب یہ سارا کچھ طریقے سے چل رہا ہے، سارا کچھ طریقے سے چل رہا ہے، تو کوئی ہے جو اس کا چلانے والا ہے۔ ایک چھوٹی مثال میں دیتا ہوں تاکہ بات آپ کو اس موضوع پر اور سمجھ میں آ جائے۔ اگر آپ کہیں چل رہے ہیں اور چرواہا بہت سارے جانوروں کو لے کر کے جا رہا ہے، بہت سارے جانور جا رہے ہیں اور آپ بھی دیکھ رہے ہیں کہ جانور جا رہے ہیں، دو باتیں ہوں گی، یا تو جانور سلیقے سے گزر رہے ہوں گے، یا پھر جانور جو ہے وہ تتر بتر ہو رہے ہوں گے، کوئی سلیقہ نہیں، کوئی ادھر دوڑ رہا ہے، کوئی ادھر بھاگ رہا ہے، کوئی ادھر جا رہا ہے۔ اگر آپ دیکھیں کہ جانور سلیقے سے چل رہے ہیں، ادھر ادھر نہیں بھاگ رہے ہیں، تو یقین مانے کہ ان جانوروں کو ہانکنے والا، چلانے والا کوئی چرواہا ہے۔ اور اگر آپ دیکھیں کہ نہیں، کوئی جانور طریقے سے چل نہیں رہے ہیں، جانوروں کو پتہ نہیں، کوئی ادھر جا رہا ہے، کوئی ادھر جا رہا ہے، کوئی ادھر بھاگ رہا ہے، کوئی ادھر بھگ رہا ہے، تو آپ یہ جان لیں گے کہ یار یہ کوئی چرواہا نہیں ہے جو ان کو سسٹم سے چلا ہے۔ میں ایک مثال دیا بس۔ سارا کچھ سسٹم سے چلنے کا مطلب یہ ہے کہ کوئی چلانے والا ہے۔ اگر چلانے والا نہ ہونا تو سسٹم سے نہیں چلے گا۔ دن اپنے وقت پر آتا ہے، رات اپنے وقت پر آتی ہے، چاند و سورج، تارے، سارا کچھ اپنے وقت پر نکل رہے ہیں، موسم اپنے وقت پر آ رہا ہے، سارا کچھ صحیح طریقے سے چل رہا ہے، تو مطلب یہ کہ اس کا کوئی چلانے والا ہے، اور جو چلانے والا ہے وہی ہمارا، آپ کا، سارے جہان کا خدا ہے۔ خدا کا انکار نہیں کیا جا سکتا۔ آپ کے اس کلام حق نما میں نہ جانے کیسی غضب کی تاثیر تھی کہ وہ دہریہ قائل ہو کر خدا تعالیٰ پر ایمان لے آیا۔ امام جعفر صادق نے جو اس انداز سے سمجھایا نا، تو آپ کی اس انداز سے سمجھانے کی وجہ سے وہ آپ کے ہاتھ میں توبہ کر کے الحمدللہ اسلام قبول کیا۔ جعد بن درہم جو اس وقت دہریوں کا سردار سمجھا جاتا تھا، جعد بن درہم نامی ایک شخص تھا جو اپنے دور میں دہریہ لوگوں کا، اللہ کے انکار کرنے والوں کا سردار سمجھا جاتا تھا۔ اس نے کچھ مٹی اور پانی کو ایک شیشی میں رکھ کر چھوڑ دیا۔ بدعقلی دیکھیے، ایک شیشی لیا، اس شیشی میں کچھ مٹی رکھا اور پانی رکھا اور ڈھکن بند کر کے چھوڑ دیا۔ کچھ دن بعد اس شیشی میں کیڑے پیدا ہو گئے۔ ایسی بات ہے، پانی اور مٹی ہے تو کیڑے تو پیدا ہونا ہی تھا۔ کیڑے پیدا ہو گئے، جس کو دیکھ کر اس نے دعویٰ یہ کیا کہ میں نے اس کو پیدا کیا ہے۔ جب وہ کیڑے دیکھا، وہ بدبخت کہنے لگا اس ڈبیے کے اندر کیڑا جو ہے نا، یہ میں نے پیدا کیا ہے اور میں اس کا خالق ہوں۔ جب اس دہریہ کی، اس پاگل کی یہ بات، یہ جہالت کی خبر حضرت سیدنا امام جعفر صادق رحمۃ اللہ تعالی علیہ کو لگی، آپ کو یہ خبر پہنچی، تو آپ نے اس دہریہ کو بلایا اور ارشاد فرمایا اگر تو ان کا خالق ہے تو بتا تیرے پیدا کیے ہوئے یہ کیڑے تعداد میں کتنے ہیں؟ امام جعفر صادق نے فرمایا تو نے پیدا کیا ہے نا، اب جب تو نے پیدا کیا ہے تو جب خالق ہے تو تم کو کوانٹٹی بھی پتا ہوگی، پتا ہوگا کہ کتنے کیڑے ہیں۔ آپ نے فرمایا ذرا بتاؤ تو کہ اس میں کیڑے کتنے ہیں۔ اب وہ کیا بتاتا کہ کیڑے کتنے ہیں؟ چھوٹے چھوٹے کیڑے اتنے زیادہ ہوتے ہیں کہ انسان کے بظاہر بس سے باہر ہے یہ۔ اور پھر ان میں نر کتنے اور مادہ کتنے ہیں؟ امام جعفر صادق نے یہ بھی پوچھا جب پیدا ہی کیے ہو تو پھر تم کو نر مادہ بھی پتا ہوگا، یہ بھی بتاؤ کہ نر کتنے اور مادہ کتنے ہیں۔ اور جو ان میں سے ایک اس طرف جا رہے ہیں اس کو کہو کہ ادھر جائے، اور جو کیڑے ادھر جا رہے ہیں ان کو کہو کہ ادھر جائے، چونکہ تم خدا ہو۔ اور جب تم خدا تم اپنے آپ کو ہی خدا مان رہے ہو اور کوئی خدا ہی نہیں یہ کہہ رہے ہو، اور تم کہہ رہے ہو کہ تم اس کے خالق ہو، تو بتاؤ پھر تم خالق ہو تو تمہاری بات یہ مانیں گے۔ آپ کا یہ کلام سن کر وہ دنگ رہ گیا اور کچھ جواب نہ دے سکا اور نادم اور شرمندہ ہو کر کے واپس چلا گیا۔ یہ امام جعفر صادق ہے۔
کتنی زبردست گرفت کیا کہ اگر کیڑے تم نے پیدا کیا تو تعداد بتاؤ، تم نے پیدا کیا تو نر مادہ بتاؤ، تم نے پیدا کیا تو حکم دو کہ تمہارے حکم کے مطابق ادھر ادھر جائے. شرمندہ ہوا. الحمدللہ یہ امام جعفر صادق رحمۃ اللہ تعالی علیہ، یہ تذکرہ جو میں نے پیش کیا، یہ تذکرہ مشائخ قادریہ میں امام جعفر صادق رحمۃ اللہ علیہ کا جو تذکرہ ہے اس سے میں نے آپ کو پیش کیا ہے. اللہ کریم امام جعفر صادق رحمۃ اللہ تعالی علیہ کی ہم سب کو خوب برکتیں عطا فرمائے. آمین بجاہ النبی الامین صلی اللہ تعالی علیہ وسلم.